السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین النبی الکریم۔ نبی پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم۔ صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی دیر سے بہترین بیانات اور اسلام کی باتیں عام اپنے معزز مہمان حضرات سے سماعت کر رہے ہیں، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور بہت مختصر سے وقت میں چند ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ڈاکٹر اقبال نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ اس پیارے بھرے انداز میں کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ احساس جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا۔ یعنی اللہ بھی اس قوم کی مدد کرتا ہے جو قوم خود اپنے حالات بدلنا چاہے۔ بستر پر لیٹے ہوئے انسان کی کوئی مدد نہیں کرتا، میدان میں نکل کر تیروں کا سامنا کرنے جب بندہ آتا ہے تبھی اس کے لیے مدد آتی ہے۔ پہلے بدر میں جانا پڑتا ہے، پھر اللہ مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اس لیے یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم اپنے بستر پر لیٹے رہیں اور ہماری مدد کے لیے لوگ آتے رہیں۔ کوشش آپ کریں گے، اللہ مدد کے اسباب خود پیدا فرمائے گا۔ آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، بہت سارے موضوعات پر بیانات ہوئے ہیں اور ہونے ہیں۔ ایک سب سے اہم سلگتا ہوا موضوع یہ ہے کہ ہم قوم مسلم کی بچیوں کو کیسے بچائیں، ان کی ناموس کی حفاظت کیسے کریں، ان کو ارتداد سے کیسے بچائیں۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیں، میں چونکہ چند باتیں بتانے کے لیے آیا ہوں، کوئی تقریری انداز نہیں ہوگا، تو اسٹیج کی دنیا الگ ہے۔ یہ ہمارا سیمینار ہے، تعمیر ملت سیمینار، یعنی ملت کی تعمیر کرنا ہے۔ حضرت مولانا نبی محمد صاحب قبلہ نے اس کا انعقاد کیا ہے اور ایک لمبے زمانے سے اس کے تعلق سے مشورے اور تیاریاں بھی ہو رہی تھیں۔ سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو دیا کیا ہے، تو اسلام کی آمد سے قبل، اعلان نبوت سے قبل عورت کیا تھی دنیا کی نظر میں؟ اس کی کوئی عزت، کوئی اہمیت کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ پیدا ہو جائے تو باپ کا چہرہ سیدھا ہو جاتا، پیدا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے یہاں پر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کو خوشخبری دی جائے، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے۔ اتنی منحوس بیٹی کی پیدائش کو سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ساتھ میں اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ پوری دنیا کا محاسبہ اور جائزہ لے کر اگر ہم دیکھیں تو اسلام کی آمد سے قبل عورت کی کوئی عزت اور کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب اعلان نبوت ہوا، سرکار تشریف لائے، سرکار نے کہا، فرمایا کہ جو اللہ جس کو ایک بیٹی دے اور اس کی اچھی تربیت کرے، اس کی پرورش کرے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا اللہ جس کو دو بیٹیاں دے اور وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے تو اللہ اس کے عوض میں اس کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یعنی وہ بیٹی جس کا کوئی مقام نہیں تھا، سرکار نے اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دے دیا۔ وہ ماں کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، سرکار نے فرمایا کہ ہر بیٹے کے لیے جنت اس کی ماں کی قدموں کی طرح
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد عورت کو جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت ملی ہے، دنیا کی کسی قوم نے، دنیا کے کسی مذہب نے، دنیا کے کسی لیڈر نے نہ تو وہ مقام دیا، نہ وہ عزت دی، نہ اہمیت دی۔ اور اسی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں قرون اولیٰ سے لے کر اب تک قرون اولیٰ میں عورتوں کی جو تربیت کی گئی، ان کو جو تعلیم دی گئی، ان کی جو اچھی تربیت کی گئی، اسی بنیاد پر ان کی گود سے کہیں محمد بن قاسم نکل رہے تھے، کہیں طارق بن زیاد نکل رہے تھے، کہیں اسلام کے لیڈر خلیفہ بن مسلم نکل رہے تھے، کہیں موسیٰ بن زید نکل رہے تھے۔ یعنی ان عورتوں کی گود میں پلنے والے یہ بچے اسلام کے محافظ، اسلام کے سپاہی، ملک و ملت کے بہت بڑے لیڈر نکل رہے تھے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول بیت المقدس فتح کیا تھا تو عیسائیوں کے بہت بڑے لیڈر ہرمن نے کہا تھا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے یہ قبلہ لے تو لیا ہے، ان کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا عظیم لیڈر ہے، اس بنیاد پر انہوں نے لے لیا، ان کے پاس سلطان نور الدین زنگی جیسا عظیم لیڈر ہے، لیکن اب ہم محنت اس بات پر کریں گے کہ آج کے بعد ہم ان کی عورتوں کو اس قابل چھوڑیں گے نہیں کہ یہ دوبارہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر سکے۔ اور ان کی یہ صرف زبانی خرچ نہیں تھا، صرف بلا وجہ کے دعوے نہیں تھے، باقاعدہ انہوں نے اس پر محنتیں کی، اس پر کوششیں کی، اور ان کی ان محنتوں کا، ان کی اس کاوشوں کا ان کو انعام یہ ملا کہ آج دیکھ لیں بیٹی ہماری ہے، بہن ہماری ہے، ماں ہماری ہے، گھر کی عزت ہماری ہے، لیکن تہذیب، کلچر، تہذیب و تمدن سب کچھ اغیار کا چکا ہے۔ اغیار کے رسم و رواج، ان کی تہذیب و تمدن، ان کے کلچر کو اپنانے میں آج ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہماری مائیں اور بہنیں فخر محسوس کرتی ہیں۔ اور صرف دنیا کے اعتبار سے نہیں، لباس کی زیب و زینت تو چھوڑیے، دنیا کے اعتبار سے نہیں بلکہ اب تو دینیات میں بھی ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہماری ماں اور بہنیں اپنے مذہب کے رسم و رواج کو چھوڑ کر، مذہب اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اغیار کے نقش قدم، ان کے کلچر، ان کے تہذیب و تمدن کو اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے میر گنج کی سرزمین پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہماری قوم کی جوان بچیاں جو کالج میں پڑھ رہی ہیں، ہولی کے دنوں میں پورے سر سے لے کر پاؤں تک رنگ سے بالکل بھری ہوئی اور محلے کے اندر گزرتی نظر آ رہی ہے۔ کن لوگوں نے ان کا یہ ذہن بنایا، کنہوں نے ان کو اتنا گمراہ کر دیا؟ اصل میں ہماری ذمہ داریاں جب ہم نے نبھانا بند کر دی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کا ذمہ دار مسجد کا امام نہیں ہے، اس کا ذمہ دار مدرسے کا معتمد یا مدرسے کا مدرس یا مسجد و مدارس کے متولیان صرف وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ دار اور بے غیرت بھائی یہ ہے کہ جو اپنے گھر کی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اغیار کے ساتھ ان کے رسم و رواج میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ نہیں بھولتا ہے۔ اس کا ذمہ دار وہ باپ بھی ہے جو اپنی بیٹیوں کو ان اغیار کے ساتھ الگ اعلان بے پردہ گھومنے کی، ان کے رسم و رواج، ان کے تہواروں میں شامل اور شرکت ہونے کی اجازت دیتا ہے اور بالکل اس پر کوئی روک ٹوک نہیں رکھتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں مسجد امام ایسا کیوں نہیں کرتے، مسجد کے متولیات کیوں نہیں کرتے، تو ذمہ داری صرف ان کی نہیں ہے، ان کی ذمہ داری اتنی ہے ہاں یہ رہبری کریں، یہ رہنمائی کریں، لوگوں کو بتلائیں مسجدوں مدارس کے ممبر و محراب سے کہ دین کیا ہے، دین کی تعلیم، تربیت، یہ لوگوں کو بتلائیں، اور وہ لوگ ان کی تعلیم پر، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ ورنہ کیا جمعے میں تقریر نہیں ہوتی ہے، ورنہ کیا ان اجلاس کے ممبروں سے بیانات نہیں ہوتے ہیں، ان ممبر و محراب سے کی گئی باتوں کا اثر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک بھائی، ایک بیٹا، ایک باپ، شوہر اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کتنے ہی بیانات کر لیجئے، کتنی ہی تقریریں کر لیجئے، جب تک یہ قوم خود بیدار نہ ہونا چاہے گی، اپنی ذمہ داریوں کا احساس خود نہ ہوگا، اس وقت تک تبدیلی نہیں واقع ہو سکتی۔ اقبال نے اسی کو پیار بھرے انداز میں کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس تو خود اپنی حالت بدل لے۔ اس لیے ایک باپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی، ایک بھائی کو اپنی بہن کی ذمہ داری نبھانی پڑے گی،
ایک بیٹے کو اپنی ماں کے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. قوم کے اندر خود بخود تبدیلی واقع ہوگی. قوم تعمیر و ترقی کی منازل طے کرتی ہوئی نظر آئے گی. اور ان اجلاس کا، ان سیمینار کا، ان محفلوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم قوم کے اندر کچھ تبدیلیاں کہیں نہ کہیں لے کر آئیں. اور اگر ہم نہیں لا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی ذمہ داریوں سے آنکھ چرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میں حدیث بارہا سناتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ وہ انسان جو اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھومتے ہوئے دیکھے، اذیات کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھے اور وہ نہ روکے، وہ دیوس ہے. آج کیا میلے ٹھیلوں کے نام پر، آج کیا ان نمائشوں کے نام پر ہمارے گھر کی بیٹیاں بہنیں ان میں شرکت نہیں کر رہی ہیں؟ میں نے تو یہ، مجھے گئے ہوئے یہاں سے بھی زیادہ تھوڑی ہوا ہے، ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے. میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ یہیں کے ذمہ دار لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو سجا دھجا کر نمائشوں میں لے کر جا رہے ہیں، گھما رہے ہیں. کیا ان کی غیرت مر گئی ہے؟ کیا ان کو دین کا احساس نہیں ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے کیا کہا ہے؟ سرکار کی یہ حدیث بات نہیں سنی ہے؟ المرأة عورة اذا خرجت فاستشرفها الشیطان. عورت پردے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے. جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کو دور کر دے گا. تو اگر خرابیاں سماج کے اندر ہیں، معاشرہ بے رحمی کا شکار ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی ذمہ داریوں سے آنکھ چرا رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، آپ اجلاس بھی کیجئے، سیمینار بھی کیجئے، لیکن ان کا مقصد آپ کو تعلیم دینا اور اس تعلیم پر آپ کو عمل پیرا ہونا، اپنے گھروں کا ماحول تبدیل کرنا. یہ ضروری ہے. جب تک آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں. دوسری پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہمارے وکیل صاحب نے بہت اچھی بات بتلائی، لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پہلے ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں ایک تنظیم کی شکل میں کہہ لیجیے، ایک تحریک کی شکل میں کہہ لیجیے، چند لوگوں کا ایک گروہ ہوتا تھا. کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ پنچایتی اس کو حل کرتے تھے اور بہتر فیصلہ کر کے دو گروپوں کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان اس کا کوئی بہتر کام نکالتے تھے. آج چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہمارا کورٹ کچہری تک پہنچ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں بے رحمی کا شکار تو ہم بھی ہیں نا. بلا وجہ جو اسراف ہو رہا ہے، بلا وجہ مقدمات میں دوسرے کو پھنسایا جا رہا ہے، تو غلطیاں تو ہمارے اندر بھی ہیں. ان غلطیوں کو ختم کرنے کے بعد اگر نکاح کے معاملے بات کریں، زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جائے نکاح کے معاملے کو، یا جو بھی خرابیاں ہمارے اندر، ایک ایک خرابی کو ایک ایک کمی پر ہم غور فکر کر کے جب تک اس کا سدبھاؤ نہ کریں گے، سماج کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، سماج کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کم سے کم اپنی بچیوں کو دین کی، دنیا کی اتنی تعلیم ضرور دیں کہ وہ ہتھیار کے پاس جانے سے پہلے ان کو یہ معلوم ہو کہ ہاں مذہب اسلام نے ہمیں کیا کیا ہے، اور ہتھیار کے پاس جانے کے بعد میں ہم پر کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، ہماری عزت کا کیا ہوگا، ہماری اہمیت کا کیا ہوگا. یہ چیزیں ایک باپ، ایک بیٹا، ایک بھائی، ایک شوہر جب سمجھائے گا، جب بتلائے گا، تبھی ان کے وہم گمان کے اندر اسلام کی اہمیت اجاگر ہو سکے گی. اس کے برعکس کچھ نہیں ہونے والا. اس پر دھیان دینا پڑے گا اور یہ ذمہ داری ہر ایک کو اٹھانی پڑے گی. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں، جلوس محمدی قریب ہے. 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی آنے والا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 1500 سال ہو رہے ہیں. ہم ہر سال وہی رسمی جلوس نکالتے ہیں، وہی رسم و رواج کو اپناتے ہوئے بے رحمی کا شکار رہتے ہیں. لیکن کیا ہمیں اس 1500 سالہ جلوس کے موقع پر کچھ نیا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے اندر ہونے والی کمیوں اور خرابیوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے کچھ چیزیں سوچ کر ان کو نوٹ کیا کہ اگر ان پر دھیان دیا جائے تو ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، اور ہم اس جلوس کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے قوم کی بہت بڑی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. مثلا جلوس کے موقع پر جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے، یہ ایک دینی اور شرعی مسئلہ ہے، ایک دینی کام ہے. سرکار کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالا جاتا ہے، سرکار کی ولادت کی خوشی کا اظہار ہے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، جس کا
مفہوم یہ ہے